California 1+1. California 2+2. جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا، آج 600 ارب kg پہنچ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک شخص ہے جو رول آف لا کی بات کرتا ہے، ایک شخص ہے جو مساوی نظام عدل کی بات کرتا ہے، ایک شخص ہے جو سب کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہی شخص قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، وہی شخص پارلیمان کی عزت کو بے توقیر کر دیتا ہے، وہی شخص اس ملک کے عوام کے ووٹ کی توہین اور تذلیل کرتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کا سہارا لے کر ماتحت عدلیہ کے ججز کو ڈی مورلائز کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص کہتا ہے کہ رول آف لا ضروری ہے، ریاست مدینہ بہت ضروری ہے۔ وہ شخص جس نے ناجائز تعلقات رکھے، وہ شخص جس نے ناجائز بچے پیدا کیے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 بچے، ناجائز بچے جو مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہ شخص بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی جو توشہ خانہ سے سب کچھ لوٹ کر لے گیا، اور وہ شخص جس نے پورے ملک میں ایک ہیجان کسی کیفیت میں ملک کو مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ شخص جس نے پورے ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو کولیپس کر کے رکھ دیا ہے، وہ شخص جس نے اس ملک کی معاشی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور آج وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص خائن ہے۔ کل تک جب قمر جاوید باجوہ کے ساتھ تھا تو کہتا تھا کہ ISI ریکارڈنگ کرتی ہے، یہ اچھا ہے کہ کرتی ہے کیونکہ اس میں میری سیفٹی ہوتی ہے، یعنی میری جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے بچے اپنے باپ ہونے کے لیے ترس رہے ہیں، اور وہ اس ملک کے نوجوانوں کا باپ بن کر ان کی تربیت کی بات کرتا ہے۔ ناظرین، وہ شخص جو ریاست مدینہ کی تو بات کرتا ہے، لیکن خود گندگی میں کہاں تک گھرا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، اس کی کتنی چیزیں سامنے آ چکی، کیا کچھ سامنے آ چکا، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص بات کرے امر بالمعروف کی، اور بات کرے ریاست مدینہ کی، اور تقریر شروع کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، تو پھر کیا کہنے۔ کمال ہے اس ملک کا، کمال ہے اس ملک کے نظام عدل کا، کہ اس ملک کے جو عدلیہ ہے، بڑی جو عدلیہ ہے، وہ ماتحت عدلیہ کو چلنے نہیں دیتی۔ ناظرین جی، یہی وہ ملک ہے جس میں عمران خان کے لیے سارے قانون بدل دیے جاتے ہیں، عمران خان کے لیے عدالتوں کے قواعد و ضوابط بدل دیے جاتے ہیں، عمران خان کے لیے سب کچھ بدل دیا جاتا ہے۔ کیا کہنے اس ملک کے اور اس ملک کے نظام عدل کے، اور بیٹھ کر پھر بات کرتے ہیں مساوی نظام عدل کی۔ ناظرین، یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے۔ کیا کبھی عمران خان کے ساتھ اس طرح ہوا؟ کیا اس طرح ہتھکڑیاں لگا کے اس کو اس طرح نیچے بٹھایا گیا؟ کیا کبھی فواد کو اس طرح نیچے زمین پر بٹھا دیا گیا تھا ہتھکڑیاں لگا کے؟ کیا کبھی اعظم سواتی کو اس طرح بٹھا دیا گیا تھا نیچے زمین پر؟ جب عمران خان پر توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا تو کیا عمران خان کے ساتھ ایسا حشر ہوا تھا، اس طرح کیا گیا تھا؟ یہ ایک تصویر نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی تصویر ہے، اس پورے نظام کی تصویر ہے، یہ اس ملک کے نظام قانون کے منہ پر تماچا نہیں، یہ منہ پر جوتے کی تصویر ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا تو کیا اس کو اسی طرح عدالتوں میں لا کر بٹھا دیا جاتا تھا؟ نہیں بٹھایا جاتا تھا، کیونکہ یہاں مساوی نظام عدل نہیں ہے۔ یہاں امیر کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے، نون لیگ کے لیے قانون الگ ہے، پیپلز پارٹی کے لیے قانون الگ ہے، PTI کے لیے خاص طور پر قانون الگ ہے، کیونکہ PTI کے ججز جو ہیں، ہماری عدلیہ کے جو ججز ہیں، ان کی جو بیگمات اور بچے ہیں وہ عمران خان کے فالوورز ہیں، وہ عمران خان کے مریدین ہیں، وہ عمران خان کے ورکر ہیں۔ تو یقیناً پھر جس ملک کا نظام اس طرح چلتا ہو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت حیرت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ایک اعلیٰ عدالت
نہ صرف ماتحت عدلیہ کو کام کرنے سے روکتی ہے، اس کے کام کرنے کا جو اس پر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، بلکہ دوسرے اداروں پر چڑھائی کرتی ہے، پارلیمان پر چڑھ دوڑتی ہے، الیکشن کمیشن کے اختیارات کو اپنے بے تحاشا اختیارات کا اور بے تحاشا اور بے دریغ استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تہس نہس کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا کہنے اس ملک کے، کیا ہو کیا گیا ہے کہ کیا عدالتوں کے ججز کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل ایک کینسر ہاسپٹل ہے، اور کینسر ہاسپٹل کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ صرف کینسر کے مرض سے متعلق ہی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کبھی ممکن ہوا ہے کہ جو ہے وہ ENT کا ڈاکٹر جو ہے وہ کارڈیک پیشنٹ کے حوالے سے کوئی سرٹیفکیٹ جاری کر دے؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی ڈینٹسٹ جو ہے وہ آرتھو کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یورولوجی کا ڈاکٹر جو ہے وہ ویسکولر کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن عمران خان کے لیے ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا آیا ہے، اور ایسا ہوتا ابھی ہو رہا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ اپنا ATC کے جج راجہ جواد عباس حسن جب کہہ چکے کہ جی 10 سماعتوں میں ہم ان کو 11 مرتبہ عمران خان کو استثناء دے چکے ہیں۔ کیا اس ملک کا نظام عدل اندھا ہے، سو گیا ہے، ضمیر بک چکے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس ملک کے عدلیہ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ایک نیوٹرل اور ایک غیر جانبدار میڈیکل بورڈ تشکیل لے کے اور عمران خان کو لے آیا جائے، اس کا میڈیکل کیا جائے، اس کے ایکس ریز اگین کیے جائیں، دیکھا تو جائے کہ یہ پلستر کا تماشا آخر ہے کیا، دیکھا تو جائے کہ اس کے خون میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کیا مسئلہ آخر اس کا ہے کیا؟ لیکن کوئی نہیں کرتا، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ جو ہے وہ جب ATC کا ایک جج جب بینکنگ کورٹ کی ایک جج عمران خان کے خلاف اس کی ضمانت کی جو ہے وہ منسوخی کی بات کرتی ہے تو فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ کیسا نظام عدل ہے کہ وہاں 1 گھنٹے کے اندر درخواست بھی دائر ہوتی ہے اور عمران خان کو بائیو میٹرک سے استثناء بھی مل جاتا ہے اور اسی کیس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے، اور وہی عدالت جو ہے وہ حکم جاری کرتی ہے بینکنگ کورٹ کے لیے کہ وہ اس کیس میں فردر فیصلہ نہیں سنا سکتی، یعنی بینکنگ کورٹ فیصلہ نہیں سنا سکتی، اس لیے کہ اعلیٰ عدلیہ یعنی ہائی کورٹ آف اسلام آباد کے عدالت میں یہ کیس چلا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، آپ کے پاس نظام عدل کی رفتار یہ ہے تو پھر آپ کی عدالت میں یہ ہزاروں جو کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ زیر التوا کیوں ہیں؟ جو اتنے سارے لوگ آپ کے پاس بھٹک کر پہنچتے ہیں ان کو اس طرح کیوں استثناء نہیں دیا جاتا؟ ان کو کیوں استثناء نہیں دیا جاتا؟ ان کو بھی استثناء دیا جائے، ان کے بھی جو ہے وہ کینسر کے ہاسپٹل کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ آرتھو کے لیے ایکسیپٹ کیے جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک طرف عدلیہ اور مقننہ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے، ایک دوسری طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ کبھی جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں پارلیمان پہ، تو کبھی چڑھ دوڑتے ہیں الیکشن کمیشن پہ، کیس کوئی اور ہوتا ہے تو سماعت کسی اور کیس کی شروع ہو جاتی ہے، معاملہ چل رہا ہوتا ہے اراکین اسمبلی کے استعفوں کا اور ہمارے چیف جسٹس صاحب پہنچ جاتے ہیں فوراً کہ پنجاب کے انتخابات کیوں نہیں ہو رہے۔ تو بھائی مطلب کوئی تو حد رکھو، کوئی تو حد ہونی چاہیے۔ اب جناب جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فوری طور پہ 1 گھنٹے کے اندر سب ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ایسا انصاف ہوا ہے؟ پہلے کبھی کسی کو اس طرح انصاف دیا ہے؟ انصاف دو تو پھر سب کو یکساں دو، ایک جیسا دو، نہیں دو تو پھر سب کے ساتھ ایک جیسے رہو۔ حیرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ATC کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن عمران خان کا کیس جو ہے وہ اس میں اس کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ منسوخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ متعدد، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10 سماعتوں پر 11 التوا دیے ہیں عمران خان کو۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص عدالتوں کو، عدلیہ کے اختیارات کو
کھلواڑ کرے گا ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور ان کے ساتھ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرے گا، اور اگر کوئی باضمیر جج اٹھ کر کھڑا بھی ہوگا اور وہ آئین اور قانون اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر فیصلہ سنائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں کیس پہنچ جاتا ہے، فوراً اسلام آباد سے بھاگتا ہوا کیس لاہور پہنچ جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لاہور پہنچا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں یہ بھی، لیکن طارق شیخ صاحب جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو لے آؤ، جی عمران خان نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ جی اس لیے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ایج اس کی اتنی ہو چکی ہے۔ سالہ جب فون کر کے لڑکیوں کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے اس وقت اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی، اس وقت یہ بزرگ نہیں ہوتے، اس وقت یہ اوور ایج نہیں ہوتے، اس وقت سب صحیح ہوتا ہے۔ جب ہجڑوں کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تب کچھ نہیں ہوتا، عدالت میں پیش ہوتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک جھوٹا پلستر چڑھا کے اور ایک کینسر ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ بنا کے پیش کر دیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں طارق شیخ صاحب، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اب یوں کریں 6:30 بجے تک آ جائیں، پھر جی 7:15 بجے تک آ جائیں، پھر 8:15 بجے تک آ جائیں، پھر بھی عمران خان نہیں آتا۔ جی وہ نہیں آئے گا، وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے نا، اس کی مجبوری ہے، اس کی وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور اسٹریچر پہ لے آؤ، نہیں اس کو اسٹریچر پہ نہیں لا سکتے، ویل چیئر پہ لے آؤ، نہیں جی سیکیورٹی ایشو ہے، آئی جی کو بول دیتے ہیں آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے۔ جی وہ عمران خان زخمی ہے نا، اب کیا کریں؟ تو کچھ دن پہلے میں جو ہے وہ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کا ایک ٹویٹ میں نے پڑھا، کمال کا ٹویٹ تھا۔ وہ ٹویٹ اس ملک کے نظام عدل کے لیے آئینہ ہے، کمال کا ٹویٹ تھا۔ ایکچوئل مجھے یاد نہیں ہے، جتنا مجھے یاد ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جی ملزم کون ہے؟ جی عمران خان صاحب۔ کہاں ہے؟ جی وہ زخمی ہے، گھر پہ ہے۔ آ سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ جی اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو کب تک کی ہم آپ کو تاریخ دیں؟ جی اتنی ہمیں تاریخ دے دیں۔ تاریخ دے دی جاتی ہے اور اس کے استثناء کی اپلیکیشن گرانٹیڈ، اوکے۔ اب اسی کا پھر دوسرا پہلو، ملزم کون ہے؟ جی آصف علی زرداری۔ کہاں ہے؟ سر جی اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ کوئی بات نہیں، جاؤ اس کو اسٹریچر پہ لٹا کے یہاں کورٹ میں لے آؤ۔ یہ ہے فرق ڈومیسائل کا، یہ ہے فرق ڈومیسائل کا۔ ایک بھٹو تھا، اس کا ڈومیسائل سندھ کا تھا، اس کو لٹکا دیا۔ ایک شخص ہے جس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے اور وہ نواز شریف ہے، اس کو بار بار آپ باہر بھگا دیتے ہو۔ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا۔ ڈومیسائل کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک جعلی کیس پر عدلیہ نے جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو کے اور فیصلہ سنایا، کیونکہ عدلیہ تو ایک زمانہ تھا کہ ٹکے کا ایک جو ہے نا ایک سپاہی جا کر کے بھی ان سے فیصلے لے لیتا تھا۔ میں لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئرز اور میجر جنرلز کی اور میجرز کی بات نہیں کر رہا میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ڈومیسائل میٹر کرتا ہے، ڈومیسائل میٹر کر رہا ہے، اس وقت بھی ڈومیسائل میٹر کر رہا ہے دونوں کیسز میں۔ اب جی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کیوں بھائی؟ ہم اس ملک کے عوام ہیں، ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ کے اگر ہاتھ میں ترازو ہے، آپ منصب منصفی پر فائز ہیں، تو آپ منصب منصفی کا حق بھی ادا کریں۔ منصب منصفی کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کب تک کمپرومائزڈ ہوتے رہیں گے؟ آپ کب تک ڈومیسائل دے کے فیصلے سناتے رہیں گے؟ آپ کب تک جو ہے وہ بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی کر کے آپ فیصلے سناتے رہیں گے؟ فیصلہ سناؤ۔ اگر نہیں سنا سکتے تو کیا کہتے ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہاں محمود تو الگ اس میں کھڑا ہوا ہے اور ایاز الگ صف میں کھڑا ہوا ہے۔ یہاں تو مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ محمود اور مومو کا جو ہے نا یہ ڈرامہ چل رہا ہے ہمارے ملک کی نظام عدل میں۔ محمود اور ایاز کا ختم ہو گیا، اب محمود اور مومو شروع ہو گیا ہے۔
चलो भाई करो जो कर सकते हो. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.